السلام علیکم، میں ہوں اقرا اقبال۔ اس ویڈیو میں میں بات کروں گی سیکنڈ ورلڈ وار کے مین ایونٹس پہ۔ سیکنڈ ورلڈ وار پہ دو ویڈیوز بن چکی ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے بات کی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کی ٹائم لائن پہ، دوسری پہ بات کی تھی کازز پہ۔ اگر آپ اسے تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ دو ویڈیوز ضرور دیکھیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف۔ کالز پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے کالز اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے۔ ہم نے کالز ڈسکس کیے تھے، ٹریٹی آف ورسائل ڈسکس کیا تھا، نیشنلزم ڈسکس کیا تھا، امپیرلزم ڈسکس کیا تھا، اکانومک نیڈ ڈسکس کیا تھا، رائز آف ڈکٹیٹرشپ ڈسکس کیا تھا، کانفلکٹ آف آئیڈیولوجیز ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ یہ وہ کازز ہیں، یہ وہ مین کازز ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے ہونے کی بڑی بڑی وجہ رہے۔ اب ہم سیکنڈ ورلڈ وار کے مین ایونٹس پہ آتے ہیں کہ اس کا آغاز کب اور کیسے ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ہونے کی بڑی وجہ جو رہی ہے خاص طور پہ وہ ہے ٹریٹی آف ورسائل۔ پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد ٹریٹی آف ورسائل سائن کروائی گئی جرمنی سے، جس میں اسے بہت ہیوملیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جرمنی کے لوگوں میں کافی فرسٹریشن آتی ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے ہٹلر، اور وہ ایسی اسپیچز دیتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے، لوگوں کو احساس دلاتا ہے کہ وہ یعنی وہ ہٹلر ہے جو جرمن لوگوں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلوا سکتا ہے۔ اور انہی اسپیچز کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جرمنی کا چانسلر بن جاتا ہے۔ اب وہ جرمنی کا چانسلر بنتا ہے تو وہ ٹریٹی آف ورسائل کی وائلیشن اسٹارٹ کر دیتا ہے، یعنی ٹریٹی آف ورسائل کے تحت جرمنی زیادہ آرمی نہیں رکھ سکتی، اور وہ بہت آرمی بناتا ہے، بہت ملٹری اکوپمنٹس بناتا ہے، اور وہ ساری وائلیشن کرتا ہے جو ٹریٹی آف ورسائل میں اسے روکا جاتا ہے وہ کام کرنے سے۔ وہ کام اب وہ ہٹلر سب وہ کام کرتا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کا باقاعدہ آغاز کب ہوتا ہے؟ اس کا باقاعدہ آغاز تب ہوتا ہے جب 1939 میں جرمنی پولینڈ پہ اٹیک کر دیتا ہے اور اسے انویٹ کر لیتا ہے۔ ادھر جرمنی پولینڈ پہ اٹیک کرتا ہے اور ادھر رشیا بھی ایسٹ کی سائڈ سے پولینڈ پہ اٹیک کر لیتا ہے، اور یوں پولینڈ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جرمنی اور رشیا کے درمیان۔ رشیا پھر اٹیک کرتا ہے فن لینڈ پہ۔ وہ کیوں اٹیک کرتا ہے؟ کیونکہ رشیا کو جرمنی پہ خاص بھروسہ نہیں ہوتا۔ رشیا کو بھی کچھ آئیڈیا ہوتا ہے کہ جرمنی اس کے ساتھ کوئی خاص مخلص نہیں ہے، تو وہ فن لینڈ پہ اٹیک کر لیتا ہے، جو اسے جو اس کے لیے فائدے مند ہوتا ہے۔ اگر وہ فن لینڈ پہ اٹیک کر لیتا ہے تو وہ جرمنی سے تھوڑا بچا رہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ فن لینڈ پہ اٹیک کر لیتا ہے۔ لیکن بھائی رشیا پھر بالٹک اسٹیٹس کو بھی انویٹ کر لیتا ہے، انہیں بھی اینیکس کر لیتا ہے۔ بالٹک اسٹیٹس میں کون کون تھی؟ لیٹویا، اسٹونیا اور لیتھونیا، ان کو بھی رشیا اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ پھر جرمنی کی ہم دوبارہ بات کر لیتے ہیں۔ جرمنی کیا کیا آکوپائیڈ کرتا ہے؟ جرمنی ڈینمارک اور ناروے کو آکوپائیڈ کر لیتا ہے۔ پھر آتی ہے باری فرانس کی۔ جرمنی فرانس پہ اٹیک کرتا ہے بیلجیم کی سائڈ سے۔ فرانس نے جرمنی کا خاص مقابلہ نہیں کیا یا خاص مقابلہ کر نہیں سکا اس وقت، اور وہ کولیپس کر گیا۔ اب آتا ہے اٹلی بھی میدان میں۔ جرمنی کی طرح اٹلی میں بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے موسولینی۔ اب موسولینی بھی آتے ہیں میدان میں اور وہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ مجھے نائس، سیوائے اور کورسیکا چاہیے۔ اٹلی جب وار میں انٹر ہوتا ہے تو اٹلی کی اور برٹش کی نارتھ افریقہ میں خاصی لڑائی ہوتی ہے۔ موسولینی
گریس پہ اٹیک کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ موسولینی کی مدد کو آتے ہیں ہٹلر بھیجتے ہیں اپنی آرمی، اور یوں موسولینی گریس پہ اٹیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور گریس کو اپنے انڈر لے لیتے ہیں۔ آگے چلیں اور بات کریں برٹش کی، تو برٹش کی نیوی کافی اسٹرانگ تھی، کافی پاورفل تھی، لیکن جرمنی کی آرمی بھی کم نہیں تھی، اور یہی کانفیڈنس دیتا ہے ہٹلر کو کہ وہ اٹیک کر دے برٹن میں 1940 میں۔ لیکن چرچل، جو اس وقت کے برٹن کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے کافی اہم کردار ادا کیا اس جنگ کو جیتنے میں۔ اس وقت کافی سلوگنز چلے تھے، جس میں سے ایک یہ تھا "Who wins if England lost"۔ یوں ہر کسی بھی ملک کا لیڈر ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے، اور بہت اہم ہوتی ہیں اس کی اسپیچز اپنے ملک کو مشکل حالات سے نکالنے میں، اور چرچل نے کافی اہم کردار ادا کیا برٹن کو یہ جنگ جتوانے میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر جرمنی بمبارڈمنٹ کر رہا تھا تو برٹش نے بھی ایڈوانس ٹیکنیکس نکال لی تھی ایئر اٹیک سے بچنے کے لیے، اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی بنا لی تھی برٹن نے۔ اس میں ایک اہم بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب وار ہو رہی تھی تو برٹن نے فرانس کی کچھ شپس تباہ کر دی تھی تاکہ وہ اسے جرمنی یوز نہ کر سکے برٹن میں اٹیک کرنے کے لیے۔ تو اس پہ فرانس کو بہت برا لگا تھا، اور انہوں نے برٹن سے اپنے ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر لیے تھے، لیکن برٹن وار لڑتا رہا اور امپریس کر دیا یو ایس اے کو۔ اور یوں اب ہم آتے ہیں یو ایس اے کے رول کی طرف۔ یو ایس اے وار میں انٹر ہوتا ہے۔ بیسیکلی جاپان کی ہم بات کریں تو جاپان بھی کافی ایمبیشس تھا، وہ بھی اٹیک کر رہا تھا، امپریلزم کر رہا تھا۔ جاپان نے کوریا پہ اور چائنا پہ اٹیک کیا تھا، تو یو ایس اے جاپان کو وارننگ دے رہا تھا کہ وہ اٹیک نہ کرے، چائنا پہ اٹیک نہ کرے، لیکن جاپان کر رہا تھا۔ تو پھر یو ایس اے نے جاپان کی آئل سپلائی بند کر دی، آئل اسے سپلائی کرنا بند کر دیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان نے یو ایس اے کے پرل ہاربر پہ اٹیک کر دیا، اور یوں باقاعدہ یو ایس اے وار میں انٹر ہو گیا۔ یو ایس اے نے برٹن اور رشیا کو وار اکوپمنٹس بھی سپلائی کیے، اور اس وقت کے جو یو ایس اے کے جنرل تھے، جنرل آرتھر، انہوں نے اور یو ایس اے کی آرمی نے آہستہ آہستہ اٹلی سے اور جرمنی سے جو انہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے دوسرے اسٹیٹس پہ، آہستہ آہستہ وہ خالی کروانے لگ گئے۔ یعنی مزید آسان الفاظ میں یہ کہوں گی کہ ہٹلر نے اور جاپان نے اور موسولینی نے جو ایریاز کیپچر کر لیے تھے وہ یو ایس اے نے دوبارہ ری کیپچر کر لیے، یعنی ان سے چھڑوا لیے۔ اگر ہم بات کریں جاپان کی، تو یو ایس اے نے جاپان کو الٹیمیٹم دیا کہ وہ سرنڈر کر دے، لیکن جاپان سرنڈر نہیں کر رہا تھا۔ تو 6 اگست 1945 میں یو ایس اے نے کافی مجبور ہو کے ہیروشیما پہ اٹامک بم ڈراپ کر دیا، جس میں 1 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔ جاپان سے پھر کہا گیا کہ بھائی سرنڈر کر دے، لیکن نہیں کیا، اور یو ایس اے دوبارہ مجبور ہو گیا اٹامک بم مارنے میں ناگاساکی پہ، اور وہ اس نے مار دیا 9 اگست 1945 میں۔ اور یوں سیکنڈ ورلڈ وار کا اختتام ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایونٹس سمجھ آ گئے ہوں گے جو میں نے سمجھانے کی آپ لوگوں کو کوشش کی ہے۔
ہوپ سو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور لائک شیئر بھی کر دیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.